تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 23 اور 24 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورج اگرچہ اپنی جگہ پر قائم ہے مگر یہ اپنے طور پر گھومتا رہتا ہے اور اپنے پورے خاندان سمیت اپنی کہکشاؤں کے مرکز کے گرد بھی چکر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ سورہ یاسین کی اس آیت کا ترجمہ یوں ہے اور سورج چلتا ہے ان مکانوں میں کہ مقرر ہیں واسطے اس کے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورج اپنی کہکشاؤں کے مرکز کے گرد کتنے عرصہ میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا قیاس یہ ہے کہ ہمارا سورج اپنی کہکشاؤں کے مرکز کے گرد 1 ارب سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ جی ہاں، 1 ارب سال میں صرف ایک چکر، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور 1 ارب سال کس نے دیکھے ہیں؟ یہ محض ایک خیال، ایک گمان اور نظریہ ہے۔ 2 ارب سال بھی کہہ دیے جائیں تو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ہاں، قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے اربوں کھربوں اور اس سے بھی زیادہ سال بنائے۔ سورج اپنی شعاؤں اور ضیاؤں سے اپنے پورے نظام شمسی کو روشنی اور توانائی فراہم کر رہا ہے، خود جلتا ہے اور اپنے خاندان کو بھی جلا رہا ہے۔ سورج کی تپش اور کشش میں ہی زندگی ہے۔ خدا بھی کتنی عظیم الشان طاقت ہے کہ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے بڑے اجسام کو خلا میں معلق کر کے رکھا ہے۔ آخر کیسے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ پورے نظام شمسی بلکہ پوری کائنات میں ناقابل تصور حد تک عظیم الجثہ اجسام کو صرف کشش کے بلبوتے پر خلا میں معلق اور گھومتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ کائنات کے دوسرے نظام شمسی کی طرح ہمارے نظام شمسی میں بھی ہر طرف قوت کشش ہی کی کار فرمائی ہے کہ تمام سیارے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ بین السیاراتی کشش ایسا معاملہ ہے، بلکہ ایسا عامل ہے جو سورج اور اس کے سیاروں کے درمیان ایک نادیدہ سہارے یا ستون کا کام دیتا ہے۔ اسی بین السیاراتی کشش کی وجہ سے 9 مختلف وزن اور مختلف جسامت کے چھوٹے بڑے سیارے ہمارے سورج کے گرد مختلف فاصلوں پر رہ کر چکر لگا رہے ہیں۔ ہر سیارہ اپنی ذاتی کشش رکھتا ہے، حتیٰ کہ زمین کا چاند بھی جو کہ سورج کے گرد نہیں بلکہ اپنی زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اسی کشش کے سہارے پر زمین کے گرد منڈلا رہا ہے۔ بین السیاراتی کشش بھی عجیب و غریب کرشماتی عنصر ہے۔ یہ کسی مقام پر کم اور کسی مقام پر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کشش میں کمی اور زیادتی، پھر کمی اور پھر زیادتی ہی وہ عمل ہے جو ہر سیارے کو اپنے اپنے مدار میں رہنے اور سورج کے گرد چکر لگاتے رہنے پر مجبور کیے رکھتی ہے۔ اسی کشش میں کمی کو مرکز گریز قوت اور اس میں زیادتی کو مرکز مائل قوت کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کوئی سیارہ اپنے مدار کے انتہائی مقام یعنی سورج سے بعید ترین مقام پر پہنچتا ہے تو اس سیارے کی مرکز گریز قوت میں کمی آنے لگتی ہے اور اسی مقام سے مرکز مائل قوت میں بتدریج اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مرکز گریز قوت میں کمی اور مرکز مائل قوت میں اضافہ سیارے کو اپنے مدار میں سورج سے قریب ترین مقام پر لے جاتا ہے اور اسی مقام سے مرکز مائل قوت میں کمی اور مرکز گریز قوت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے اور دونوں قوتوں میں کمی اور بیشی سیارے کو سورج سے بعید ترین مقام جو کہ اس سیارے کے اپنے مدار کے اندر ہی ہوتا ہے تک لے جاتی ہے۔ اسی قانون پر زمین اور دوسرے سیاروں کے دنوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ 2 قوتیں یعنی مرکز مائل اور مرکز گریز قوتیں ہی وہ عوامل ہیں جو کسی بھی نظام شمسی کو قائم و دائم رکھتی ہیں۔ اگر یہ قوتیں نہ ہوتیں تو نظام شمسی ترتیب نہیں پا سکتے تھے۔ اگر نظام شمسی ترتیب نہ پاتے تو زندگی وجود نہیں پا سکتی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے پس اے دانش مندو یعنی بصیرت رکھنے والو عبرت پکڑو۔ اگر سوچا جائے تو یہ قوتیں بھی تو پیدا کی گئی ہیں، ان کو بھی تو بنایا ہی گیا ہے اور ان کی بھی تخلیق کی گئی ہے تو یہ موجود ہیں۔ یہ قوتیں بھی خالق کائنات کی دوسری نشانیوں کی طرح خالق کی طرف سے پھیلائی گئی نشانیاں ہیں جن کی تلاش کی دعوت انسان کو دی گئی ہے
اور انسان خدا کی نشانیوں کو تلاش کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا اور کہاں تک کامیاب ہوگا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اور یہ تبھی ہوگا جب سائنسی تعلیم اور خدا کی پہچان میں ربط اور تعلق کو اجاگر کر دیا جائے گا۔ ہر نظام شمسی مرکز گریز اور مرکز مائل دونوں قوتوں سے مزین اور آراستہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نظام شمسی میں سیاروں کی تعداد ایک جیسی ہو۔ کسی نظام شمسی میں کم اور کسی نظام شمسی میں سیاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سیاروں اور سورجوں کے سائز اور جسامتوں میں بھی بے بہابہ فرق ہوتا ہے، مگر مرکز گریز اور مرکز مائل قوتیں ہر نظام شمسی میں موجود ہوتی ہیں۔ جس نظام شمسی میں ہم بس رہے ہیں، قائم و دائم ہیں، آباد ہیں، اس میں صرف یہی 9 سیارے نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی لاتعداد چھوٹے بڑے سیارے موجود ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں سورج کے ارد گرد چکر لگانے والے 2 سیارے یعنی مریخ اور مشتری ایسے ہیں جن کے درمیان ایک طویل ترین خلائی فاصلہ واقع ہے۔ 70 کروڑ کلومیٹر کا طویل ترین فاصلہ زوئیڈک بیلٹ یعنی سیارچی پٹی کہلاتا ہے، اور یہی وہ پٹی ہے جس میں سینکڑوں چھوٹے بڑے سیارے موجود ہیں اور دمدار سیارے بھی شامل ہیں۔ یہ سیارچی پٹی وہ علاقہ ہے جہاں چھوٹے بڑے مختلف جسامتوں کے مختلف سیارچے اور سیارے گھومتے پھرتے چلتے چلاتے اور بھٹکتے ہوئے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اس نظام شمسی کے آوارہ سیارے کہلاتے ہیں۔ یہ آوارہ سیارے اور سیارچے کیوں بنائے گئے، ان کے وجود کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ یہ بے فائدہ اور بے مقصد تو یقیناً نہیں ہو سکتے۔ خالق کائنات ہر چیز سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے۔ خدا نے زمین پر زندگی تخلیق کی ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست بھی بہت ضروری تھا۔ خلا میں بھٹکتے ہوئے بے شمار سیارے اور سیارچے کسی بھی وقت کسی شرف یافتہ یا اہم ترین سیارے کے ساتھ ٹکرا کر اسے نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس نظام شمسی میں سب سے اہم ترین سیارہ زمین ہے، جس کی حفاظت بھی خالق کائنات نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ اس سیارچی پٹی یعنی زوئیڈک بیلٹ میں خدا تعالی نے ہزاروں قاتل سیارے بھی بنائے ہیں، جن کا مقصد خلا میں آوارہ و سرگرداں اور بے ڈول بھٹکتے ہوئے سیاروں کو روکنا ہے، جو کبھی بھی کسی بھی وقت اگر زمین کی طرف آ نکلے تو سیارچی پٹی کے سیارچے اور سیارے ان آوارہ و سرگرداں اور نقصان دہ سیاروں کا راستہ روک سکیں۔ خلا میں گھومتے پھرتے کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جو اپنے مدار سے بھٹک کر راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی سیارے کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایسے متعدد واقعات زمین کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ کوئی آوارہ حجر شہابی گھومتا پھرتا آیا اور زمین کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق 65 ملین سال پہلے جب زمین پر ڈائنوسارز وافر ترین مقدار میں پائے جاتے تھے، کوئی سیارچہ یا سیارہ یا حجم میں بہت بڑا حجر شہابی زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا، جس نے کرۂ ارض سے تمام ڈائنوسارز کا صفایا کر کے آنے والی انسانی نسل کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ کیا وہ خلائی جسم جس نے زمین کے ساتھ ٹکرا کر ڈائنوسارز کا خاتمہ کر دیا تھا، اپنی مرضی سے زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا، یا اس کا ٹکراؤ منشائے قدرت کے عین مطابق تھا؟ اسی بات پر غور کرنے میں سوچ کو بہکانے اور سدھارنے کے دونوں پہلو پوشیدہ ہیں۔ انداز فکر کی کجی اور ٹیڑھ پن تو کچھ اور ہی کہے گا، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس سیارچے کا زمین کے ساتھ ٹکراؤ منشائے قدرت کے عین مطابق تھا، کیونکہ ڈائنوسارز کی نسل کرۂ ارض پر اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ زمین کی دوسری مخلوقات ان سے تنگ آنے لگی تھی۔ ہاتھی سے بھی زیادہ عظیم الجثہ ڈائنوسارز زمین کے چپے چپے پر اپنے دندناہٹ قائم کیے ہوئے تھے، اور زمین پر موجود دوسری مخلوقات خاص طور پر انسان کے پنپنے کے مواقع کم ہو رہے تھے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ ڈائنوسارز کی نسل ہی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور قدرت نے ایسے ہی کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کرۂ ارض پر نسل انسانی کو پروان چڑھنے کے آزادانہ مواقع میسر آئے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 23 اور 24 یہاں ختم ہوئی۔ آئندہ اقساط لے کر انشاءاللہ جلد بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔